آپ اکثر یہ آیت پڑھتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، ملک کا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہے وہ ملک عطا کرے، جس سے چاہے وہ ملک واپس لے لے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے وہ عزت دے، جس سے چاہے وہ عزت واپس لے لے۔ لیکن کیا ہم یہ اللہ کے اسماء کی، اللہ کی صفات کی بات کر رہا ہوں، اللہ جب مالک الملک ہے، اب ہمارا رویہ پتہ کیا ہے؟ میں اللہ کی پہچان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بچے ایسے ہی کربلا میں قربان نہیں کیے جا سکتے جب تک اللہ کی معرفت نہ ہو۔ اللہ کی معرفت کے بغیر عبادت ہو نہیں سکتی۔ یہ عبادت ہم نے مذاق سمجھی ہوئی ہے۔ اب ہمارا رویہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک دے پھر تو اللہ بڑا اچھا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ملک واپس لے لے تو پھر ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے۔ یہی رویہ ہے نا، اس کو تو خوشی سے قبول نہیں کرتے۔ اگر اللہ عزت دے تو پھر تو اللہ بہت اچھا ہے، اور اگر اللہ عزت واپس لے لے پھر بھی میری اللہ سے وہی محبت ہے، وہی پیار ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بیدک الخیر۔ یہ آیت کو اچھی طرح سمجھ کے جانا، بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر کے سوا کچھ نہیں۔ وہ ملک دے تو بھی خیر، وہ ملک واپس لے لے تو بھی خیر، وہ عزت دے تو بھی خیر، وہ عزتیں واپس لے لے تو بھی خیر۔ یہ ہے پہچان اس اللہ کی۔ لیکن ہم نے تو اپنی مرضی کا اللہ بنایا ہوا ہے۔ میں نے کہا تھا یہ آیت کربلا سے جڑ جائے گی، یہ اس لیے کہا تھا، میں نے بڑی تفسیریں پڑھی، میں نے اس آیت پہ درس قرآن دیے ہوئے۔ یقین جانیے مجھے بھی اس آیت کی سمجھ نہیں آئی تھی، بڑے مفسرین کو میں نے پڑھا، لیکن یہ بھی فیض ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا کہ ان کے ایک جملے سے مجھے اس آیت کی سمجھ آ گئی۔ ایک جملہ سیدہ زینب کا۔ جب یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو ابن زیاد نے ایک بڑا طنزیہ جملہ کہا، دکھ دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے۔ کہنے لگا زینب تو نے اپنے بھائی کے معاملے میں اللہ کے امر کو کیسا پایا؟ یہ جو کچھ تیرے ساتھ، تیرے بھائی کے ساتھ، تیرے بچوں کے ساتھ ہوا ہے، یہ امر خداوندی ہے، یہ سب کچھ اللہ کے امر سے ہوا ہے۔ اب بتا کہ تو اللہ کے امر کو کیا سمجھتی ہے؟ اور ساتھ اس نے یہ آیت پڑھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن۔ یہ آیت اس نے اپنے بڑے دربار میں یہ آیت پڑھی، اللہ جسے چاہے عزت دے، اللہ جسے چاہے عزت واپس دے۔ سیدہ پاک نے بڑا عظیم جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا ابن زیاد تو کیا سمجھتا ہے کہ تو یہ جملہ کہہ کے، یہ بات کہہ کے زینب کو تکلیف دے گا کہ زینب اپنے اللہ کا گلہ کرے گی؟ تو امر خداوندی کہہ کے مجھے اس مقام پہ لانا چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے گلے کرنے شروع کر دوں کہ یا اللہ تو نے ہمیں مدینے سے لا کے یہاں گرفتار کروا دیا،
ہمارے بھائی مروا دیے، ہمارے بیٹے مروا دیے، ہم دربدر ہو گئے، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں یہ گلے کروں گی؟ سن، پھر اگر تو نے یہ پوچھا ہے کہ تو نے اپنے بھائی کے معاملے میں اللہ کے امر کو کیسا پایا، سیدہ زینب کا تاریخی جملہ، آپ نے فرمایا ابن زیاد، ہم نے اپنے اللہ کی بارگاہ سے خیر کے سوا کچھ نہیں پایا۔ کیا سمجھے معرفت خدا کیا ہے، معرفت اللہ کیا ہے، اللہ کی پہچان کہ اس مقام پہ کھڑے ہو کے بھی یہ نہیں کہا کہ مولا کریم یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، چونکہ بیاد کل خیر کا معنی ہی مجھے اس جملے سے کہ کچھ بھی ہو جائے یہی کہنا ہے کہ میرے اللہ کے ہاتھ میں خیر کے سوا کچھ نہیں۔ اب یہاں یہ جو آیا مبارکہ میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، و اولی الامر منکم، اور جو تمہارے حکمران ہیں، اولی الامر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اولی الامر میں یہ ساری چیزیں مفسرین نے لکھی ہیں، حاکم وقت کو بھی لکھا ہے، والدین کو بھی لکھا ہے، آپ کے فقہ کے امام اعظم ابو حنیفہ جن کی آپ تقلید کرتے ہیں ان کو بھی اولی الامر لکھا ہے، آپ کے استاذ کو بھی اولی الامر لکھا، جو بھی تمہارے اوپر حاکم ہے۔ اگلا جملہ آیت ابھی ختم نہیں ہوئی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر اس اولی الامر کے ساتھ کسی بات پہ تنازع پیدا ہو جائے، وہ اللہ رسول کا مخالف ہو جائے، تو اب کسی پیر کی، مولوی کی، کسی حاکم کی اطاعت نہیں کرنی، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پلٹ جاؤ اپنے اللہ رسول کی طرف، ان حاکموں کو چھوڑ دو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رسول کا نافرمان ہو اولی الامر اور آپ پھر بھی اس کی اطاعت کریں۔ ہمارا سنیوں کا معاملہ ہی اصل میں یہ ہے کہ ہم نے دل و جان سے آل رسول کو اپنا حاکم ماننا ہے، ہم نے دل و جان سے۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی تو سنیوں نے بھی صلح کر لی، اس لیے کہ ہمارے امام نے صلح کی۔ وہ کیسا غلام ہے کہ آقا کہے میری صلح ہے اور غلام کہے کہ نہیں میں تو یہ ناراض ہوں؟ امام حسن نے صلح کی تو سنیوں کی صلح ہے۔ یزید سے آج تک کسی اہل بیت کے فرد نے صلح نہیں کی تو سنیوں نے آج تک نہیں کی۔ ہم اہل بیت کے در پہ کھڑے، ہم آل رسول کے در پہ کھڑے۔ ہمارے تو ائمہ نے اللہ غنی اللہ غنی، یقین جانیے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدارت فرما رہے ہیں، بڑے بڑے علماء فقہاء بیٹھے ہیں، محدثین بیٹھے ہیں، سرکار کرسی صدارت سے کھڑے ہو گئے، کرسی صدارت سے، سارے علماء مجمع دیکھنے لگ گیا۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا سامنے میدان میں ہائے ہائے ہائے، سامنے میدان میں ایک سید زادہ کھیل رہا تھا، اس بچے پہ نظر پڑی تو میں ادب سے کھڑا ہو گیا۔
اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، کسی شخص نے پوچھا حضور اگر سید سے بھی کوئی گناہ ہو جائے تو پھر بھی اس کی عزت کریں، پھر بھی احترام کریں؟ اعلیٰ حضرت نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا تو سید زادے کی عزت اعمال کی وجہ سے کرتا ہے یا خون رسول کی وجہ سے کرتا ہے؟ کس وجہ سے کرتا ہے؟ کہنے لگا حضور میں تو اس نسبت خون رسول کی وجہ سے احترام کرتا ہوں۔ فرمایا وہ خون تو پھر موجود ہے جس وجہ سے اس کی عزت تھی، جس وجہ سے احترام تھا۔ اس نے کہا حضور اگر فاسق و فاجر کفر تک کوئی سید چلا جائے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، شرکیہ کفریہ معاملات میں پڑ جائے، اعلیٰ حضرت غصے میں آ گئے۔ فرمایا میرے نبی کا خون اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے، پھر یقین کر لینا کہ اس میں میرے نبی کا خون تھا ہی نہیں۔ میرے پیغمبر کا خون اور فسق و فجور تک چلا جائے، وہ کفر تک چلا جائے، شرک تک چلا جائے، یہ تو مصیبت پڑ گئی۔ مجھے اگلے دن کچھ سید زادوں نے بلایا، میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی، میں نے کہا دیکھو یہ جتنے بھی میرزادے جوگی انہوں نے بڑا ہاتھ بٹایا ہے سید بننے میں، پنڈاں دے پنڈ سید کر چھڑے، نہیں، اعلیٰ حضرت نے کمال کا یہ جملہ کہا کہ جہاں تمہیں یہ فسق و فجور معمولی غلطیاں تو بھائی ہر انسان، ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل سنت کا پتہ ہے؟ معصوم صرف اللہ کے نبی ہوتے، عقیدہ ذہن میں رہے، یا فرشتے معصوم ہوتے ہیں یا انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی فسق و فجور اور کفر و شرک تک چلا جائے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر یقین کرنا کہ وہ میرے پیغمبر کا خون تھا ہی، یہ ممکن ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو ہمارے تو سارے آئمہ اہل بیت اطہار کے در پہ کھڑے۔ ایک جملہ سرکار امام محمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ چونکہ آپ نے فضائل صحابہ میں وہ حدیث لکھی، اعلیٰ حضرت نے اسی سے یہ ساری بات لی تھی۔ میرے غوث پاک سرکار کے امام امام محمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی بندہ خانے کعبے کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان نمازیں پڑھے، روزے رکھے، وہاں قیام کرے، اگر اس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ہم نے اس در سے ان کی سیرت سے کیا لینا ہے؟ معرفت الہی لینی ہے۔ اب سیدہ زینب کے سے ایک جملے سے اور اگر کبھی زندگی میں مسائل آ جائیں تو پھر کیا اللہ کا گلہ شروع کر دو گے؟ بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے امام نے فرمایا کہ جس کو اللہ کی معرفت مل گئی اسی نے اللہ کی عبادت کی، وہی ابدیت کے درجے پہ آیا۔ اور یہ جو تکالیف اور مصائب، یہ پریشانیاں، ظاہر ہے کوئی بھی شخص جو دل رکھتا ہے، جو صاحب اولاد ہے، اس کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں، اس کا ظاہر ہے دل بھی مضطرب ہو جاتا ہے۔
لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ یہ غم کی داستان انسان کے دل میں جرت پیدا کرتی ہے، بزدلی پیدا نہیں کرتی۔ امام عالی مقام کے در پہ بیٹھنے والا پھر یہ ایک پوری سیریز ہے۔ میں اپنے نوجوان بچوں کو یہ واقعہ سناؤں، اس سیرت پاک سے فیض کیسے کیسے لوگوں نے لیا۔ سلطان ٹیپو جس کا میسور کا نواب تھا، اس کے بچے انگریزوں نے اغوا کر لیے اور کہا کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کرو ورنہ بچے مار دیں گے۔ 2 بیٹے تھے، دونوں اغوا کر لی۔ اب سارے خاندان والے وزیر مشیر بیٹھے، انہوں نے کہا کہ بچوں کا معاملہ ہے، انگریزوں سے معاہدہ کر لیتے ہیں، بعد میں دیکھی جائے گی۔ سلطان ٹیپو کا نام کیوں زندہ ہے آج تک؟ اور بھائی بڑے بڑے ہندوستان میں بادشاہ، لیکن ٹیپو سلطان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تاریخی جملہ اس کا۔ ٹیپو نے اپنے گھر والوں سے، وزراء سے، مشیروں سے کہا، واقعہ کربلا کے بعد، یہ ٹیپو کا جملہ ہے، اس نے کہا واقعہ کربلا کے بعد کسی مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ بچوں کی خاطر کافروں سے سمجھوتے کرتا پھرے۔ اگر بچوں کی خاطر کفر سے سمجھوتا کرنا ہوتا تو پھر حسین کر لیتے۔ جس امت کے سامنے واقعہ کربلا ہو، وہ کیسے کہے کہ بچوں کی خاطر کافروں کے سامنے لیٹ جائیں؟ اس سیرت کا فیض دیکھا پھر کہاں تک پہنچتا ہے۔ لیکن آج میں نے آپ سے یہ جو جملے 1-2 عرض کیے ہیں کہ ہمارا اللہ سے ابھی تک تعلق نہیں بنا۔ دیکھیے فلسفے والے کہتے ہیں، فلسفے کا ٹاپک ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن میں آسان کر کے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ فلسفے والے کہتے ہیں کہ انسان ہر وقت اپنے نفع نقصان کا سوچتا ہے۔ 24 آورز وہ یہ سوچتا ہے کہ کس چیز سے مجھے نفع ہوگا اس کو میں اختیار کر لوں، کس سے مجھے نقصان ہوگا اس کو میں چھوڑ دوں۔ 24 گھنٹے انسان اپنے نفع نقصان کا سوچتا ہے۔ ایون کہ آپ نے یہاں بازار میں سے گزرنا ہے نا، تو جہاں پہ پانی کیچڑ ہوگا نا آپ سائڈ سے گزریں گے، اتنا اپنے نفع نقصان کا سوچتے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ یہ فرق کربلا والوں نے بتایا ہے۔ یزیدی بھی اپنا نفع ہی سوچ رہے تھے، رے کی حکومت گورنری ملے گی، دنیا کا انعام و کرام ملے گا، عزت ملے گی، اور حسین کی طرف بھی نفع نقصان ہی سوچا جا رہا تھا۔ بھائی دونوں طرف معاملہ ایک ہی تھا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہاری نظر اس دنیا کے پردے پہ رہی تو مرتے وقت کہو گے ہم نے دھوکے میں زندگی گزاری۔ اگر اس پردے سے پیچھے ہو کے دیکھو گے، اپنی آخرت کو دیکھ کے نفع نقصان کا فیصلہ کرو گے کہ دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، میری آخرت خراب نہ ہو۔ جس نے دنیا کے لیے، مثلا ایک بندہ رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کرتا ہے، سب کچھ کس لیے کرتا ہے؟ فائدے کے لیے کرتا ہے نا۔ اور اگر اسے یہ اللہ کی معرفت ہو کہ یہ سود میری آخرت برباد کر دے گا تو وہ کبھی بھی یہ گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا۔ تو اس دنیا میں یا یزیدی ہیں یا حسینی ہیں، جو اپنی آخرت کو دیکھ کے فیصلے کریں ان کو حسینی کہتے ہیں، جو اس دنیا کو دیکھ کے فیصلے کریں ان کو یزیدی کہتے ہیں۔ سیرت حسینی کی بات آپ سب فرما رہے تھے نا، یہ ہے بنیادی فرق کہ آج کے بعد میرے سامنے نفع نقصان کی جب بات آئے تو میں فوری طور پہ دیکھوں
کہ یہ میرے اللہ کی نظر میں بھی نفع ہے یا نہیں ہے، میرے رسول کی نظر میں بھی یہ نفع ہے یا نہیں ہے۔ جن کو اس نفع نقصان کا پتہ چل جائے، اللہ اللہ سارے تاریخ دانوں نے ایک جملہ لکھا ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں آپ بھی سارے غور سے سنیں، معرفت اور عبادت کا تعلق جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، یہ بڑا مشکل ہے کہنا۔ آپ نے اپنے علماء سے خطبوں میں یہ اکثر سنا ہے کہ وہ سر حسین راستے میں ایک راہب نے لے لیا تھا اور وہ ساری رات اس کے سامنے بیٹھا رہا، صبح مسلمان ہو گیا تھا۔ وہ آدھا واقعہ بیان کرتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں، ایک تو وہ راہب کا واقعہ ہے اور اس کے ساتھ ایک راہبہ کا بھی واقعہ ہے کہ راہب سر حسین لے کے اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہ راہبہ جو تھی وہ باہر نیزوں پہ چڑھے ہوئے سروں کو دیکھنے لگی۔ اب وہ ان سروں کو دیکھتے ہوئے ایک 6 ماہ کے بچے کے سر کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور عربوں کی فصاحت و بلاغت و علماء جانتے ہیں، اس نے جملہ کہا، یا ہلال، اے پہلی رات کے چاند، اور آگے سر اقدس تھا سرکار علی اکبر کا، کہنے لگی، یا بدر التمام، اے 14ویں رات کے مکمل چاند۔ وہ عیسائی عورت ہے، اس کو سارے ماجرے کا پتہ نہیں، وہ تو وہ انوار و تجلیات دیکھ کے آ گئی۔ اور اگلا جملہ جو اس نے کہا، اس راہبہ نے کہا، اے ہلال، اے 14ویں رات کے مکمل چاند، کاش تمہاری مائیں یہ منظر دیکھنے سے پہلے مر گئی ہوتی، تمہاری ماؤں نے تمہارے سر نیزوں پہ نہ دیکھے ہوں۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ روزانہ لشکر کے سامنے وہ سر جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں، لیکن جن کو اللہ کی معرفت ہے وہ بات عرض کرنے لگا کہ جب یہ لشکر دمشق سے، کوفہ سے، کربلا سے ہوتا ہوا واپس مدینہ پاک پہنچا تو مدینے کے لوگ تعزیت کے لیے آئے، عورتیں سیدہ زینب کے پاس آئیں، آ کے انہوں نے ایک سوال کیا، کہنے لگی، سیدہ سنا ہے 10 محرم کا دن بڑی مصیبتوں والا دن تھا، بڑی تکلیفوں والا دن تھا، لیکن اس دن سب سے بڑی مصیبت کی گھڑی کون سی تھی؟ سب سے بڑا دکھ کا لمحہ کون سا تھا؟ ابن خلدون جیسے مورخ لکھتے ہیں کہ جب سیدہ پاک نے سوال کا جواب دیا تو لوگوں پہ سکتہ طاری ہو گئے، سانسیں رک گئیں۔ سیدہ پاک نے فرمایا، 10 محرم کا دن بڑا ہی تکلیفوں والا دن تھا، بڑی مصیبتوں والا دن تھا، ہم ہر لمحے کوئی نہ کوئی لاشا وصول کر رہے تھے۔ یہ صرف بچوں کی بات نہیں کہ کبھی اپنی بچوں کے لاشیں، کبھی بھائیوں کے، کبھی بھانجوں کے، کبھی بھتیجوں کے۔ کربلا کے شہیدوں میں ایک شہید کا نام جون ہے، عیسائی غلام تھا، مسلمان ہو کے آیا تھا، اور امام عالی مقام سے کہنے لگا، حضور مجھے بھی اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بس تم بعد میں
ہمارے ساتھ رہنا، کھانا وانا کھایا کرو اور بس ٹھیک ہے زندگی گزارو۔ اس نے کہا تھا امام کیا میرا حسب نسب کمزور ہے اس لیے مجھے اجازت نہیں مل رہی؟ میرا رنگ کالا ہے اس لیے مجھے اجازت نہیں مل رہی؟ میرا پسینہ بدبودار ہے، حبشی غلام ہوں اس لیے مجھے اجازت نہیں مل رہی کہ یہ خون پاکوں کے خون کے ساتھ نہیں جا سکتا؟ امام نے فرمایا تھا نہیں، یہ دین آیا ہی اس لیے تھا، یہ توحید کا نظام آیا ہی اس لیے تھا کہ یہ اونچ نیچ جتنی بھی ہے یہ ختم کر کے سارے انسانوں کو اللہ کی بارگاہ میں ایک بنا دیا جائے۔ اگر میرے نانا کے دربار میں بڑے بڑے سرداروں کو وہ عزت نہ ملی جو ایک کالے رنگ کے بلال کو ملی تھی، وہاں کالے قابل عزت ہیں، بدبودار پسینے والے قابل احترام ہیں۔ اور جب بنو اسد کے لوگ آئے تھے دفنانے کے لیے تو انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ جس لاشے سے انوار و تجلیات نکل رہے تھے آسمان تک وہ جون کا لاشا تھا۔